میرے کشمیریوں، میرے میرپریوں، یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا 38 نکاتی چارٹر آف جو ڈیمانڈ ہے، اس میں سب سے پہلا جو ہے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اشرافیہ کی مراد کا خاتمہ۔ دوسرا ہماری یہ ڈیمانڈ ہے، یہ صرف جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ عام عوام کی ڈیمانڈ ہے۔ یہ سارے مطالبات آپ لوگوں کے مطالبات ہیں، یہ عوام کے لیے ہیں اور یہ عوام کے حقوق کی بات ہو رہی ہے۔ دوسرا مطالبہ ہے 12 سیٹوں کا خاتمہ، مہاجرین مقیم پاکستان۔ اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے کیونکہ ٹائم نہیں ہے، لیکن یہاں بات ہوئی کہ ہمیں مفت تعلیم چاہیے اور مفت علاج چاہیے، لیکن میں آپ کو یہ کلیئر کرتی چلوں کہ یہ مفت تعلیم نہیں ہمیں دے رہے، نہ ہم مانگ رہے، نہ ہی ہم مفت علاج مانگ رہے، کیونکہ ہم ٹیکس کی شکل میں 310 ارب روپے اپنے علاج کے لیے بھی ان کو دیتے ہیں، اپنی تعلیم کے لیے بھی دیتے ہیں۔ ہم پہلے سے ہی وہ پیسے ان کو دیتے ہیں، اس لیے یہ بات اپنے دماغوں سے نکال دیں کہ ہمیں یہ مفت کوئی چیز دیتے ہیں یا ہمیں یہ خیرات دیتے ہیں۔ یہ ہمارے اپنے پیسے ہیں جو ہمیں اپنے لوگوں کے اوپر خرچ ہونے کا ہمیں حساب چاہیے۔ یہ 310 ارب روپے آپ لوگ جو ہے وہ ٹیکس کی شکل میں ماچس کی تیلی سے لے کر بڑی سے بڑی چیز پر جو ہے آپ نے اس سال اس حکومت کو دینا ہے، اور وہ خرچ کدھر ہو رہا ہے؟ جب ہم 78 سالوں سے عوام خاموش تھی تو یہ خرچ کر رہے تھے اپنی عیاشیوں پہ، اپنی جو ہے بڑی بڑی گاڑیوں پہ، مفت پیٹرول پہ، مفت بجلی۔ یہ 53 کا ٹولہ جو ویسے تو ان کے جو اصل اختیارات ان کو ہے وہ حاصل ہی نہیں ہے، لیکن یہ عوام کا جو بجٹ کا پیسہ ہے، یہ عوام کا جو پیسہ ہے، یہ اس پہ ناچتے ہیں، یہ اس پہ اقتدار انجوائے کرتے ہیں۔ اور ہمیں اپنا علاج چاہیے، جو ہم ان کو پیسے دیتے ہیں ہمیں وہ جو پیسہ ہم نے اپنے عوام کے اوپر خرچ ہونا نظر آنا چاہیے۔ 29 ستمبر کا دن حساب کا دن ہے، ہمیں یہاں ملیں چاہیے، فیکٹریاں چاہیے، ہمیں کارخانے چاہیے، تاکہ ہمارے نوجوان ریگستانوں کی خاک نہ چھانے، ہر دوسرا بندہ باہر جانے کے لیے تیار نہ ہو، ہر دوسرا بندہ یہ نہ کہے کہ ہم معاش کی خاطر بیرون ملک جا رہے ہیں اور اپنے جو ہے عزیز و اقارب اور اپنے فیملی کو چھوڑ کر جدائیاں جھیلیں۔ ہمیں وہ 310 ارب کا حساب چاہیے اور 29 ستمبر حساب کا دن ہوگا۔ دوسری بات، میں چونکہ سینٹرل ٹریڈر یونین کی بھی نمائندگی کر رہی ہوں اور کور کمیٹی ممبر کی بھی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی ممبر ہوں، تو میں اپنے تاجر بھائیوں سے، سول سوسائٹی سے، عام لوگوں سے آج اس سٹیج کی وساطت سے 29 ستمبر کے حوالے سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی شٹر ڈاؤن کی کال دیتی ہے تو ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ آپ بھرپور تعاون کریں گے، بھرپور ساتھ دیں گے۔ اگر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی انٹری پوائنٹ بند کرنے کی کال دیتی ہے تو آپ سارے اس میں شامل ہوں گے، اور یہ آپ کے حقوق کی جنگ ہے۔ اگر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی مظفر آباد کی طرف مارچ یا جو بھی کال دیتی ہے اس میں آپ سب لوگوں کا بھرپور تعاون چاہیے، آپ سب لوگوں کا ساتھ چاہیے۔ یہ ساتھ کسی ساتھ نہیں، یہ عوام کے ساتھ نہیں، ایکشن کمیٹی خود کچھ بھی نہیں ہے، یہ عوام کے ساتھ نے پہلے بھی جو ہے ہمیں کامیابی دی تھی 11 مئی کو، اور یہ عوام کا ساتھ ہی 29 جو ہے سپٹمبر کو ہم کو کامیاب کرے گا۔ یہ بار بار چیخ آ رہی ہیں تو میں سمجھتی ہوں بس ایک بات رکھوں گی آپ کے سامنے کہ اپنے گھر کی خواتین کو بھی ان بنیادی حقوق کی جدوجہد کے لیے اپنے جو ہے تیار کریں، اپنے بچوں کو اس جدوجہد کے لیے تیار کریں، انہیں بتائیں۔ یہ جو آج ادھر آپ ساری باتیں سن کے جا رہے ہیں، یہ پیغام اپنے گلی محلے اپنی فیملی تک پہنچائیں کہ ہم اپنے حقوق کی جدوجہد پہلے بھی کرتے رہے ہیں اور اب بھی کرتے رہیں گے۔ بس ایک بات کہ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم پرامن تھے
ہم پرامن ہیں اور ہم پرامن رہیں گے. اور اگر حکومت نے یا کسی بھی برسرے اقتدار لوگوں نے اگر ہمارے کارکنوں پہ ہمارے لوگوں پہ کوئی بھی کریک ڈاؤن کیا یا ایڈونچر کرنے کی کوشش کی, کسی جگہ بھی گرفتار کیا یا چادر اور چاردیواری کا تقدس پامال کیا, میں یہ واضح پیغام دے رہی ہوں عورتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے, چادر اور چاردیواری کا تقدس پامال ہوا تو آپ کے گھر بھی سلامت نہیں رہیں گے. پھر عوام جو بھی روح اختیار کرے گی وہ آپ نہیں روک پائیں گے. یہ واضح پیغام ہے آپ لوگوں کو, یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی قسم کا کریک ڈاؤن, کسی قسم کا عوام پہ ریاستی تشدد عوام برداشت نہیں کرے گی. آپ ہی اپنے کیے کے خود ذمہ دار ہوں گے. آپ سب لوگوں کے لیے ایک شعر نظر کروں گی. یہ جبل یہ زر کا تسلط, یہ جبل یہ زر کا تسلط, تم دیکھنا ہم ایک وقت میں تینوں سے لڑیں گے. اور اب اس کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے صاحب, ہم دیش کے بدذات کمینوں سے لڑیں گے. اور اشرو کی تدبیر نے یہ حکم دیا ہے, اور اشرو کی تدبیر نے یہ حکم دیا ہے کہ اب ہاتھ نشین تخت نشینوں سے لڑیں گے. فی امان اللہ.